السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزہ عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں اور 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی دوں، ٹھیک ہے؟ ٹارگٹ پورا نہیں کرتے اور فرمائش کرتے ہیں کہ جی ایپیسوڈ دے دیں 50 لائکس کمپلیٹ ہوں گے تب نیکسٹ ایپیسوڈ ملے گی، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آئزل مت کریں خودکشی، حرام ہے، شہرام کہتے اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ شہرام، میرے لیے زندگی دوزخ بنے، کون سی جنت ہے جو میں حرام موت مرنا نہیں چاہوں گی؟ یہاں بھی دوزخ میں جل رہی ہوں، وہاں بھی دوزخ میں چلوں گی۔ ڈاکٹر آئزل ہسیانی کیفیت میں رو رہی تھی۔ شہرام آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل کچھ بھی کر سکتی تھی۔ چاقو کی نوک اب اس کی کلائی کی وین پر تھی۔ وہ جتنی درد اذیت میں تھی اس کے لیے بدن کا درد اس کی تکلیف کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ صرف تمہاری خاطر میں یہاں پر رہ رہی تھی، تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ کیا کروں زندہ رہ کر؟ پھر میرے پاس کچھ نہیں بچا، یہاں سے چلی بھی جاؤں گی، زندہ نہیں رہ پاؤ گی، اس لیے مجھے اذیت ناک موت مرنا ہی ہے، کیونکہ میرے لیے زندگی اذیت ناک ہے۔ ڈاکٹر آئزل کچھ بھی اذیت ناک نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ کی کامیاب زندگی ہے۔ آپ کو کامیاب سرجن بننا ہے، اپنا خواب پورا کرنا ہے۔ زندگی میرے بعد رک تھوڑی جائے گی، مجھ سے کہیں زیادہ بہتر انسان آپ کو ملے گا۔ میں تو شاید آپ کی محبت کے قابل بھی نہیں۔ شہرام کی بات پر ڈاکٹر آئزل زخمی سا ہنسی۔ تم سے بہتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پوچھو اپنی ویلیو، زندگی کی ہر نعمت، ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں چاہتی ہوں۔ ان پہاڑوں میں یہاں تنہا میں صرف تمہاری خاطر رہ رہی ہوں۔ غم کی اس حالت میں میرا دل صرف تمہیں خدا سے مانگ رہا ہے۔ جانتی ہو تم کسی کو اور کے ہو، پھر بھی میرا خود غرض دل تاولیں دے رہا ہے۔ کیا ہوا؟ خدا نے تمہیں حق دیا ہے، تم ایک سے زائد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ میں دوسری عورت بننے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہوں، تم سے جدائی نہیں قبول کر پا رہی۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی شہرام، یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ دل پر تو اختیار نہیں تھا کسی کا۔ ڈاکٹر آئزل درد اور قبض سے بولتے ہوئے شہرام کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ جملے وہ سننا چاہتا تھا، مگر سامنے کھڑی عورت کے لبوں سے نہیں بلکہ کسی اور عورت کے منہ سے۔ اسے یہ سب سن کر اچھا نہیں لگ رہا تھا، صرف اذیت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنا لو شہرام، مجھے سہارا دے دو ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گی۔ کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، مجھے اپنا لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر آئزل نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آئزل، یہ ممکن نہیں ہے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے نظریں چرائیں، مگر لہجہ دو ٹوک تھا۔ وہ اپنی زندگی اذیت ناک نہیں بنا سکتا تھا۔ جسے عشق تھا وہ اس کی بے رخی سہ کر نڈھال ہو چکا تھا۔ وہ مزید اس کی بے رخی سہتا تو مر جاتا۔ ڈاکٹر آئزل کے ساتھ نکاح پر اس بے رحم عورت کے پاس جواز ہوتا، وہ بنا جواز کے نفرت کر سکتی تھی، تو جواز کے بعد تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتی۔ شہرام خانزادہ کا ڈھیٹ اور خود غرض دل آج بھی بہار خان کو ہی مانگ رہا تھا۔ کیوں شہرام؟ خدا نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے۔ ڈاکٹر آئزل نے کرب سے ہچکی بھرتے سوال کیا۔ بہت مشکل تھا کسی سے اسی کو مانگنا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، صرف اس بنیاد پہ کہ مجھے خدا نے اجازت دے رکھی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بات اگر اسے دھوکہ دینے کی بھی ہوتی، میں اپنے عشق سے دغا نہیں کر سکتا۔ شہرام کے برفیلے لہجے میں ڈاکٹر آئزل کے پورے بدن میں برف اتری تھی۔ سامنے کھڑا انسان اس کے لیے صرف گلیشیئر تھا جسے وہ آج تک پگھلا نہ سکی۔ شہرام کے بعد ڈاکٹر آئزل کے دل و دماغ میں آگ دہکا چکی تھی۔ اپنے لیے بولے گئے اذیت ناک گالیاں یاد آئی تھیں، بہار کے الزامات یاد آئے تھے، اپنے باپ کی گالیاں یاد آئی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، ابھی بھی اسی عورت کی تھی۔ ڈاکٹر آئزل تکلیف کی شدت سے گزر رہی تھی۔ مقابل کے دل میں رہنے والی عورت سے اسی انسان کو چھیننے کی خواہش مند پیدا ہوئی تھی، اور یہ خواہش جنونیت اختیار کر گئی تھی۔ غلط صحیح کچھ نہ رہا، کیونکہ جو انسان سامنے کھڑا تھا وہ اس کے دل کے اونچے مقام میں رہتا تھا۔ دھڑکنیں دھڑکتی ہی اس کے نام پر تھی، اس لیے اس کے لیے دھڑکتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، شہرام خان یا پھر حرام موت۔ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں شہرام، اگر تم مجھے اپناؤ گے، نہیں تو میں اپنی جان ضرور لوں گی۔ اگر اب تمہیں مجھے بچا بھی لو گے،
میں قسم کھاتی ہوں اپنے پاپا کی، میں اپنی جان ضرور دوں گی۔ اس کے ذمہ دار ہو گئے صرف تم۔ ڈاکٹر آئزل نے اب اپنی کلائی کے وین پر چاقو کا دباؤ بڑھایا۔ ڈاکٹر آئزل، شہرام چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وین پر چاقو کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہرام، مت آگے بڑھنا، میں قسم کھا چکی ہوں، اب میں اپنے کال سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آئزل نے کہتے اپنی کلائی سے چاقو ہٹاتی اپنی ہتھیلی پر چاقو سے کٹ لگایا۔ ہتھیلی سے خون کی دھار بہی تھی۔ شہرام پترائی کیفیت میں اس کی ہتھیلی سے خون ٹپکتا دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہ چاقو ہتھیلی پر چلا ہے، ابھی میری شہرک پر چلے گا۔ ڈاکٹر آئزل نے چاقو اپنے گلے پر رکھا۔ ڈاکٹر آئزل، شہرام نے اسے پکارا، اب اپنے لب بری طرح بھینچے۔ وہ اسے کیسے روکے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہتھیلی سے لگے کٹ سے اندازہ ہو گیا تھا ڈاکٹر آئزل صرف دھمکی نہیں دے رہے، بلکہ وہ سچ میں اپنی جان لے سکتی ہے۔ جو بھی فیصلہ لینا تھا وہ شہرام خان کو لینا ہی تھا۔ تمہاری بیوی نے مجھے برباد کر دیا۔ تم ایک نامرد بزدل انسان ہو، پہاڑوں میں رہنے والے سخت دوگلے انسان۔ اپنی شادی مجھ سے چھپا کر میرے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ تمہاری بیوی نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، میری کردار کشی کری، میرا باپ چلا گیا۔ تم ایک بزدل انسان ہو شہرام، میری موت کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ڈاکٹر آئزل نے چیختے ہوئے چاقو شہرک پر دبایا تھا۔ ڈاکٹر آئزل، رک جائیے، میں آپ سے نکاح کروں گا۔ شہرام کو اپنی آواز ہی اجنبی لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ یہ لفظ بول چکا تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی ابتر حالت کا ذمہ دار وہی تھا۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا تھا، اسے وہ لفظ کہنے پر جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ فیصلہ لے چکا تھا، پورے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ لے چکا تھا۔ اس کے پاس فیصلے کا اختیار تھا، خدا کا بنایا ہوا قانون تھا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو شہرام، تم مجھے نہیں اپناؤ گے، تم مجھے بچانا چاہتے ہو۔ تم اگر مرد ہوتے میرے جذبات سمجھتے، ایک عورت کو یوں بے سہارا نہ چھوڑتے، مجھے پہاڑوں پہ بے سہارا نہ چھوڑتے۔ تمہاری وجہ سے آج میری عزت پر حملہ ہوا۔ کیا ایک خان کے لیے اپنی عورت کی عزت ہوتی ہے؟ میری عزت جو تمہاری بیوی نے اچھالی، اس کی کوئی عزت نہیں۔ مجھے مرنے دو۔ تم جیسا انسان جو اپنی شادی چھپا سکتا ہے وہ اپنی بات سے مکر بھی سکتا ہے۔ آئزل نے سسکی لی تھی، وہ ایموشنز میں آخری عورت وکٹم کارڈ کھیل چکی تھی۔ اس کے آنسو بھی سچے تھے، جذبات بھی سچے تھے، محبت بھی سچی تھی، مگر سامنے کھڑے مرد کو اپنے ایموشنز میں الجھا چکی تھی، کیونکہ سامنے کھڑا مرد اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا، شرمندگی کی انتہا پر تھا، اذیت کی انتہا پر تھا۔ میں شہرام خانزادہ درید خان کا بیٹا ہوں، اپنے لفظوں اور کال سے پھر جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے کال وعدے سے پھر گیا تو سمجھنا میرے اندر درید خان کا خون نہیں، میں خانزادہ نہیں۔ شہرام خان یکدم دھاڑا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو ڈاکٹر آئزل جواباً چیخی تھی، تو سمجھنا میرے اندر درید خان کا خون نہیں۔ شہرام نے سرخ چہرے کے ساتھ سینہ ٹھوکا تھا۔ ڈاکٹر آئزل ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ جیت چکی تھی، اس انسان کو پا لیا تھا جو اس کے لیے سب کچھ تھا، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل تھا۔ شہرام خان سرخ آنکھوں سے آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی عورت اب پرسکون تھی، مگر اسی عورت کے سامنے کھڑا مرد بے سکون تھا۔ شہرام اب ڈاکٹر آئزل کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر آئزل نے پیچھے کو ہوتے چاقو گلے سے ہٹاتے اپنی کلائی کی وین پر رکھے، اپنی وین تیزی سے کاٹی تھی۔ ڈاکٹر آئزل، یہ کیا کیا آپ نے؟ میں وعدہ کر تو چکا ہوں۔ شہرام نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالا تھا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر کبھی تم اپنی بات سے مکرو میں اپنی جان دے دوں گی، تمہیں بتانے کے لیے کہ میں یہ ناٹک نہیں کر رہی ہوں، میں سچ میں اپنی جان دے سکتی ہوں۔ ڈاکٹر آئزل ٹوٹے لفظوں سے بولتی اس کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ شہرام خان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے ڈاکٹر موہم کو کال کی۔ شہرام خان اس وقت بلیک ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس، بال ہلکے گیلے تھے۔ وہ سلیب کے گرد ہاتھ جمائے واش روم میں ہلکے بڑے سے مرر میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ آئزل سے نکاح کا وعدہ کر چکا تھا، تھوڑی دیر بعد اس کا نکاح تھا، اسے لینے کے لیے نکلنا تھا، اپنے فیصلے پر بہت مضبوطی سے کھڑا بھی تھا۔ آندھی آئے طوفان آئے، اسے ہر حال میں آئزل سے شادی کرنی تھی۔ وہ اپنے فیصلے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ 2 دن پہلے اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ گھر بھی اس کے نام کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد اسے انسیکیورٹی نہ ہو اس لیے اس نے اس کے نام گھر کیا تھا، مگر کیا وہ اس سے اس کا حق دے پائے گا جو نکاح کے بعد مرد عورت پر فرض ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے حقوق نبھائے؟ وہ کل سے یہی سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ کر اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ رہی تھیں۔ کل ساری رات اس نے بہارے کے پاس اس کا سر دباتے گزاری تھی، اس گلٹ میں وہ ساری رات اسے دیکھتے اس کا سر دباتے گزاری تھی۔
وہ ساری رات سوئی نہیں تھی، آنکھیں بند کیے لرزتی پلکوں سے لیٹی رہی۔ وہ جیسے وہ سوئے گی وہ چلا جائے گا، آگے پیچھے بھی وہ اس کا سر دباتا رہتا تھا، مگر وہ سو جاتی تھی۔ وہ اس کے سونے کے بعد بھی اس کا سر دباتا رہتا تھا، مگر کل رات کیوں نہیں سوئی؟ وجہ شاید جانتا تھا، مگر دل بیچارے کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس عورت سے عشق کرتا ہے وہ اس سے محبت بھی کر سکتی ہے، مگر اس کا رونا اس کی پوزیسونیس تو یہی ثابت کر رہی تھی۔ وہ محبت کرنے لگی ہے اور شہرام کی اذیتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دل دعا کر رہا تھا بہار خان آج بھی اس سے نفرت کرتی ہو۔ کبھی تمنا تھی مگر اب ڈر لگ رہا تھا، کیسے اسے دھوکہ دے گا، کیسے اس کا دل دکھائے گا۔ شہرام نے مرر میں دیکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ 2 دن سے ڈاکٹر عائدل کو یقین دلا رہا تھا وہ خوش ہے۔ وہ دن میں فون کر کے 10 مرتبہ پوچھتی وہ خوش ہے۔ وہ مجبوراً کہتا ہاں۔ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے کہیں اس سے نکاح کو مکر نہ جائے، اس لیے اس کی انسیکیورٹی کے لیے یہ گھر اس کے نام کر دیا۔ کیا عائدل کے نام گھر کر کے وہ اسے سیکیور کر رہا تھا؟ کیا عائدل کو اس گھر کی ضرورت تھی؟ یہ سوال اس کا سکون چھینے ہوئے تھی۔ مگر بہارے کے علاوہ کسی دوسری عورت کے قریب کیسے میں جا سکتا ہوں؟ شہرام نے آئینے میں دیکھتے خود سے سوال کیا۔ مرد کبھی یہ سوال کرتا مگر وہ یہ کر رہا تھا۔ بہار خان کا عشق رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ کیا کرو گے شہرام خان؟ نکاح کے تذلیل کرو گے؟ وہی سب کچھ اس عورت کے ساتھ کرو گے جو تمہاری بیوی کے ساتھ کرتی رہی؟ اس کی سچی محبت کی تذلیل کرو گے؟ سب سے بڑھ کر نکاح جیسے پاک رشتے کی تذلیل کرو گے؟ خدا کے بنائے ہوئے قانون سے منہ موڑو گے؟ جس عورت کو سرپرستی میں لیا جائے اس کا حق ادا کرنا مرد پر واجب ہوتا ہے، تم اپنے خدا کو کیا جواب دو گے؟ شہرام کے اندر سے کوئی بولتا اسے بلبلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اپنی بیوی سے اس کے لیے عشق کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ خدا نے جب اسے اس کا بنایا تو شہرام خان نے اسے اس کا عشق فرض عبادت کی طرح کیا۔ اب جب کسی اور کو عزت بنائے گا، اس کی محبت کو ٹکرائے گا، اس سے اچھا وہ یہ نکاح نہ کرے۔ پھر شہرام خان نے واش بیسن سے چمچہ سلیب پر پڑے تمام پروڈکٹس ہاتھ میں مارتے ایک ہی جسم میں گرا دیے۔ اپنے لفظ یاد آئے تھے، میں شہرام خانزادہ درید خان کا بیٹا ہوں، اپنے لفظوں اور کال سے پھر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اپنے کال اپنے وعدے سے پھر گیا تو سمجھنا میں درید خان کا خون نہیں، میں خانزادہ نہیں۔ اور ڈاکٹر عائدل کا بیجا وجود شہرام نے کرب سے آنکھیں میچی۔ بہارے کی طرف یاد آئی تھی۔ بہارے تم سے محبت کرنے لگی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اپنے اندر اٹھتے سوالوں سے وہ نظریں چرا گیا تھا۔ واش بیسن کی ٹیپ کھولتے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارے تھے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کب اس نے لفظوں سے مجھ سے کہا تھا؟ جب اسے میرے انجینئر بننے کا پتہ چلا اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ شہرام مرر میں دیکھتے زخمی سا ہنسا تھا۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہا تھا، وہ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا۔ مرد تھا نا، اپنی بے وفائی کا کوئی نہ کوئی جواز گھڑنا ہی تھا، اور وہ ٹھہرا خود غرض مرد، بے حس مرد۔ شہرام خود پر استہزائیہ ہنسا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے رہا، نہ ہی میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ ایک لڑکی کو کیسے بے آسرا کر سکتا ہوں جو مجھ سے محبت کی دعوے دار ہے، جو میری خاطر اپنی جان دے رہی ہے۔ وعدہ کر چکا ہوں اسے نبھاؤں گا بھی، آخر سانسوں پر۔ بہارے کو کبھی نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ اب اس کا دل ڈر سے باتیں گھڑ رہا تھا، تولین گھڑ رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مرد تھا مگر ڈرپوک مرد، جس کا ڈر بہارے خان کو کھونا تھا۔ شہرام نے ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتارتے اپنا چہرہ خشک کیا۔ لیکن جو بھی ہو، میں اگر یہ نکاح کروں گا تو اس نکاح کی لاج بھی رکھوں گا، اپنی عزت کو رسوا نہیں کروں گا، اسے وہ تکلیف نہیں دوں گا جو میں نے ہر پل سہی، آج بھی سہ رہا ہوں۔ میں اپنے خدا کے بنائے ہوئے پاک رشتے کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ میں اسے اپنے نکاح میں لے کر اس کے حقوق سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ جس لڑکی کے پاس کچھ نہیں، اسے میری عزت، میری یقین، میری محبت کی ضرورت ہے۔ میں شہرام خان ہوں، اپنے وعدے سے نہ پھرنے والا۔ جب وہ عزت بنے گی تو اس کا کوئی حق میں مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ شہرام خان نے مرر میں دیکھتے خود سے عہد لیا تھا، مگر یہ عہد لیتے وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ اس کا دل آج بھی بہارے بہارے پکار رہا تھا۔ شہرام خان نے اپنی آنی ہاتھ کا مکہ پوری قوت سے مرر میں دے مارا تھا۔ وہ اپنی شرٹ پہنتے باہر آیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی دلہن بنی بہارے کو دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ پھر ہارنے والا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر سے ایک عورت کے ایموشن سے ہارنے والا تھا۔
اب وہ عورت وکٹم کارڈ کھیلنے کی باری اس عورت کی تھی جو اس کی محرم تھی، اور وہ پھر سے نامرد کہلاتا۔ وہ اس عورت کے آنسوؤں کے آگے خود کو گالی دیتا گوارا تھا، مگر سامنے کھڑی عورت کے آنسو نہیں۔ زاران خانزادہ نے اپنے کمرے میں جاتے ہی اپنی سیکرٹری کو کال کر کے امریکہ کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ بک کروانے کو کہا۔ شہنام خانزادہ کے لفظ اس کے اندر آتش گیر مادہ دہکائے ہوئے تھا۔ میں تم سے کبھی لاپرواہ نہیں ہوں بیوی، ہر رات تمہاری سانسوں کا رقص فون پر سنا ہے، اس 7 ماہ میں ہر دوسرے لمحے تمہارا میسج مجھے ریسیو ہوا ہے، تم پر پل پل میری نظر رہی ہے۔ جانتا ہوں تم پچھلے 4 دنوں سے تم گھر بھی نہیں باہر نہیں نکلی، ان 4 دنوں میں تم کیا کرتی رہی اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے بیوی۔ آ رہا ہے تمہارا مسٹر خانزادہ تمہارے پاس۔ زران نے اونچی آواز میں غراتے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ پر اچھالی تھی۔ تمہیں لے کر آج بھی اتنا پوزیسو ہوں، مگر تمہیں معاف کرنے کا ظرف نہیں خود میں پا رہا۔ تمہاری بدن کی رنائیوں پر صرف میرا حق ہے، اور تھا بھی، جو زران خانزادہ کا ہے وہ صرف اس کا ہے۔ میری جنونیت یہی کہتی ہے کہ مجھ سے، لیکن تم مجھ سے لاپرواہی برتو، مجھے بھول جاؤ۔ یہ اس جنم میں ممکن نہیں۔ جب بات دیوانگی کی آ جائے تو ابرش خانزادہ کا نام ہی اوپر ہی ہوگا، کیونکہ تم سے زیادہ محبت اور عشق کرنے والی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ زران خانزادہ نے موبائل سے ابرش کا نمبر ڈائل کیا۔ نان انسرٹنگ پر زران فون بیڈ پر اچھالتے غصہ اشتعال سے واش روم کی طرف بڑھا، اور غصہ اشتعال ٹھنڈا یخ پانی سے شاور لے کر اترنا تھا۔ زران نے دارام خان کی حویلی کے لان میں آتے ہوئے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا تھا۔ ہاں بولو۔ 7 ماہ بعد اسفندیار خان کو آخر زران خانزادہ کی یاد کیسے آ گئی؟ زاران نے فون کان سے لگائے استزائیہ انداز میں پوچھا۔ مسٹر بنکر، تمہاری غیرت مر گئی ہے جو اپنی دوست کی حویلی میں اپنی بہن کو لے کر آئے ہو۔ اسفند فون پر گرایا تھا۔ امریکہ میں اپنے اپارٹمنٹ میں موجود اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں، گردن کی نیلی رگیں تک اجاگر تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں مسلسل طیش و عالم میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی عورت کسی غیر مرد کی حویلی میں تھی۔ اسفندیار خان خون کھول رہا تھا۔ غیرت والی بات پر کون کر رہا ہے جو اس دنیا کے سب سے بڑا بے غیرت ہے؟ زران استزائیہ مسکراتے ہوئے لان میں موجود کین کی چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس وقت تم سب سے بڑے بے غیرت لگ رہے ہو۔ ہمارے ہاں کب سے اپنے دوستوں کی حویلی کی 4 دیواری عبور کروائی گئی تھی، جو تم نے اپنے جیسے ذلیل دوستوں کو حویلی کی شکل دکھائی، اور تم میری بیوی کو کس کی اجازت سے یہاں لے کر آئے ہو؟ اسفندیار خان فون پر طیش و اشتعال سے چیخا تھا۔ اسفند کے سوال اور اس کے چیخنے پر زران اپنے کوٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتا گہرا مسکرایا۔ ہمارے ہاں آج سے پہلے اپنی عورت کو بدلے میں کب استعمال کیا گیا اسفندیار خان؟ پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، اور جس عورت کو بدلے کی وجہ سے نکاح میں لیا جاتا ہے اس پر حق استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے تم اتنی دور بیٹھے غیرت کا راگ الاپنا بند کرو، کیونکہ اپنا حق تم ختم کر کے جا چکے ہو۔ زران نے ٹھنڈے لہجے میں کہتے اسفند کو مزید آگ لگائی تھی۔ تم سب کو اپنا جیسا سمجھتے ہو زران، اپنی بیوی سے لا تعلق تم ہوئے ہو، میں نہیں۔ اپنی بیوی کو اپنی حویلی کے 4 دیواری میں چھوڑ کر گیا ہوں، اس پر پوری نظر ہے میری۔ میں 7 ماہ میں ایک لمحہ اس سے غافل نہیں ہوا ہوں۔ آج اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا اور مجھے خبر ہو گئی۔ اب سوچو تم بڑے بغیرت ہو کے۔ اسفندیار خان اپنے سامنے کرسی کو ٹھوکر مارتے طیش و عالم میں پاگلوں کی طرح دھاڑا تھا۔ عابیر اس کی عورت ہوئی تو تب بھی اس کے خون میں ایسے ہی شرارے پھوٹتے، اور وہ تو اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ اسفندیار خان کا خون رگوں میں بھڑکتا جیسے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ عابیر اس وقت کسی غیر کی حویلی میں ہے۔ اسفندیار خان کے اوپر جیسے گرم گرم سیال مادہ انڈیل رہا تھا۔ اپنی غیرت تم ایسے فون پر دھاڑ کر جتاتے رہو۔ عابیر اب تمہاری بیوی بن کر نہیں رہے گی، وہ وہی کرے گی جو اس کا دل چاہے گا۔ وہ براق سے ملے گی، اگر اسے روز یہاں براق سے ملوانے کے لیے لانا پڑا میں لاؤں گا، اور حویلی کے دروازے بھی درام خان کے لیے کھلے رہیں گے۔ دوست ہے میرا، یہاں دل میں رہتا ہے۔ زران نے اپنا سینہ ٹھوکا تھا۔ اور تم دیکھنا، عنقریب میں اس کے لیے زنان خانے کے دروازے بھی کھول لوں گا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گے سوائے وہاں بیٹھ کر خالی اسکرین کو گھورتے رہنا، کیونکہ عابیر تب تک تمہارے کمرے میں رہنے کا حق کھو دے گی۔ زران نے سرد آواز میں کہتے اسفندیار خان کو پاگل کیا تھا۔ وہ واقعی میں پاگلوں کی طرح اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔
زران کمرے میں لگے کیمروں کی حقیقت سے واقف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا مگر اس وقت تو اسفندیار خان کے لفظوں میں الجھا ہوا تھا۔ ان لفظوں نے اس کے اندر بارود جیسے بارود بھر دیے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ اسفند بال مٹھی میں جکڑتے گہرے سانس لیتے حلق کے بل چیخا تھا۔ اسفند کے یوں تڑپنے پر زاران کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ جو تم سمجھنا چاہتے ہو وہی سمجھو۔ میں سیدھا اور آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، عنقریب عابر پر تمہارا حق ختم ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے میں تیرے جان لے لوں گا زاران، میرے گارڈ تمہاری جان لے لیں گے، میں صفاق بے رحم بن جاؤں گا، میری بیوی مجھے اسی لمحے حویلی چاہیے۔ اسفندیار خان بلبلاتے ہوئے دھاڑا تھا، میں چاہتا ہوں اس بار تم اپنا کہا پورا کرو۔ گارڈز کے ہاتھوں مرنے کا مجھے کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو اسفندیار خان کے ہاتھوں آئے گا جب مقابلہ برابری کی سطح پر ہوگا۔ اپنا بدلہ پورا کرو، میرے سامنے آ کر میری جان لو، بزدلوں کی طرح باہر چھپ کر کیوں بیٹھے ہو؟ اس بار تم میرے سامنے آئے، میں تمہیں گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا، اور میری بہن کی زندگی آسان ہو جائے گی اور وہ آزاد ہو جائے گی، پھر میں اس کے لیے ہر فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوں۔ اور عابر آج رات حویلی نہیں جائے گی، آج رات میں درام خان کی حویلی میں اس کے ساتھ اس کا مہمان بن کر ٹھہروں گا۔ عابر براق کے ساتھ ادھر ہی رہے گی، تمہاری عورت آج حویلی سے باہر کسی اور کی حویلی میں رہے گی۔ افسوس تم کچھ نہیں کر سکو گے، یہاں آنے میں بھی تمہیں کم از کم 20 گھنٹے تو لگیں گے۔ اپنا پرائیویٹ جیٹ بھی کروا لو، پھر بھی تم جلدی نہیں پہنچ سکتے۔ زران کہتا فون بند کر چکا تھا۔ زران تمہاری اور تمہاری بہن کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اسفند نے حلق کے بل چیختے ہوئے اپنے سامنے پڑی ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ وہ الٹتے ہوئے دور جا گری تھی، شیشہ چکنا چور ہوتے زمین پر بکھرا تھا۔ شہرام کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہونے لگا تھا کہ عابر روزینہ خانم اور امینہ خانم کو آتا دیکھ کر رکا تھا۔ عابر کو دیکھ کر شہرام خان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر تھکن کے شدید آثار تھے، مگر اپنی بہن کو مسکراتا دیکھ کر اس کی تھکن دور ہوئی تھی۔ وہ اتنا خوش کیوں تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ بچوں میں اس کی جان بستی تھی، خود سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے بعد کوئی بچہ آیا ہی نہیں تھا۔ ملازموں کے بچے سارا دن گود میں لیے بیٹھی رہتی تھی۔ بچوں کے لیے اس کی دیوانگی دیکھ کر وہ اسے چھیڑا کرتا تھا۔ وہ اس کی شادی اس انسان سے کروائے گا جس کے پہلے سے بچے ہوں، تاکہ عابر اپنے شوہر کی طرف سے منہ دکھائے میں بچوں کا گفٹ ملے۔ سارے لمحے عابر کو دیکھ کر رخ پلٹتے انگلیوں سے اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں مسلتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹا تھا۔ عابر شہرام کو دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اسفندیار خان کے چھوڑ جانے کے بعد وہ دونوں بھائیوں کی لاڈلی ہو گئی تھی۔ شہرام جو رات سے ایک ٹانگ پر کھڑا تھا، مرتے مرتے زندگی کی طرف پلٹا تھا۔ عابر کو دیکھ کر جیسے زندگی کی طرف پلٹا۔ مبارک ہو لالا، عابر چہکتے ہوئے شہرام کے سینے سے لگتے بولی۔ میری آبی کو بھی مبارک ہو، جو پھر سے پھوپھو بن گئی۔ شہرام نے مسکراتے ہوئے عابر کے ماتھے پر لب رکھے۔ لالا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ بہت پیارا ہے۔ میں اسے پیار کرنا چاہتی تھی مگر ڈاکٹر ماہم نے کہا کہ ابھی اسے انکیوبیٹر سے نہیں نکال سکتے، 1-2 دن تک اسے رکھنا پڑ سکتا ہے، اس کے بعد ہی میں اسے گود میں لے کر جی بھر کر پیار کر سکتی ہوں۔ عابر کی بات پر شہرام مسکرایا تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں تمہیں ہی دے دوں گا، تم ہی اسے سنبھالنا۔ شہرام کی بات پر عابر بے یقین ہوئی تھی۔ سچ میں لالا، آپ مجھے دے دیں گے بیبی؟ عابر کے سینے سے سر اٹھا کر خوشی سے بے یقینی سے پوچھا۔ کیوں؟ تم کو کیوں دے گا شہرام؟ اللہ ہمارا بہارے کو سلامت رکھے، اس کا ماں کو سلامت رکھے، وہ ہے اسے پالنے والا۔ ویسے بھی تم کو تو اس براق کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، پریزے تک نہیں آتا۔ بہت شوق ہے تم کو دوسرا کے بچے کا ماں بننے کا، تو پریزے کا بنتا ماں؟ سمجھ نہیں آتا 7 سالہ کا بچہ تم کو کیا نظر آیا، یا پھر بات کچھ اور ہے جو تمہارا آج کل درام خان کا حویلی کا چکر ہی ختم نہیں ہوتا؟ روزینہ خانم تنگ کر بولی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ براق مجھے بہت پیارا ہے، پریزے سے میں نے ہمیشہ محبت کی ہے۔ گل بھابھی بھی ہم میں سے کسی کو بھی پریزے کے پاس زیادہ پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یاد ہوگا آپ کو، گل بھابھی ذرا سا پریزے کو اٹھانے پر حویلی سر پر اٹھا لیتی تھی، اور مجھے براق کے درد سے پیار ہوا ہے۔ اس کا درد اور میرا درد ایک جیسا ہے، بھول گئی ہیں آپ کے بیٹے اسفندیار خان نے مجھے کتنا درد دیا ہے۔ آپ اور اسفند مجھے آخر خوش کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ایک چھوٹے سے بچے سے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟
عابر روتے ہوئے جھنجھلاتی عابر کے جواب اس کے لہجے بھیگے پن پر روزینہ خانم نے سٹپٹاتے ہوئے شہرام کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ شہرام کی خون اتری آنکھوں کو دیکھتے عابر کی رنگت لمحوں میں پھیکی پڑی تھی۔ لالا، میں پہلی مرتبہ براق سے ملنے گئی تھی۔ زران لالا خود مجھے لے کر گئے تھے، صرف آدھا گھنٹہ رکی تھی۔ لالا مجھے اپنی حویلی واپس چھوڑ کر امریکہ کے لیے نکل گئے تھے۔ عابر نے شہرام کی شرٹ سینے سے جکڑتے لرزتے لبوں سے وضاحت دی تھی۔ روزینہ خانم کل سے اس کے کردار پر بار بار حملے کر رہی تھی۔ روزینہ خانم کی بات پر شہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس لیے عابر نے خوف سے وضاحت دی۔ اسفندیار کے چھوڑ کر جانے کے بعد وہ بظاہر تو بہادر بنی پھرتی تھی، مگر وہ یوں ہی ہر کسی سے ڈر جاتی تھی۔ اس کا کانفیڈنٹ اور عزت بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ خود پر اعتبار نہ رہا تھا تو کسی دوسرے پر اعتبار کیا کرتی؟ کسی کے اپنے لیے محبت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی تو پیار کا اظہار کر کے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسفندیار خان نے نہ صرف جدائی دی تھی بلکہ اس کا اپنوں پر بھی یقین اعتماد بھی چھین چکا تھا۔ شہرام نے لب بھینچے سرخ چہرے کے ساتھ عابر کی گڑگڑاہٹ دیکھی تھی، وہ بھیگی آنکھوں سے لرزتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی۔ روزینہ خانم کو اندازہ نہ تھا عابر ان کو اس طرح شہرام کے سامنے جواب دے گی یا اسفندیار خان کا نام لے گی۔ انہیں کہاں عادت تھی عابر کے آگے بولنے کی۔ اسفندیار خان کی حویلی میں موجودگی کے ہوتے وہ غلاموں کی طرح ان کے کام کرتی تھی، ان کی ایک آواز پر ان کے سامنے ہوتی تھی، بلکہ اسفند کی غیر موجودگی میں بھی ان کی ساتمہ ان کی غلام بن کر رہی، مگر اب وہ عابر رہی ہی نہیں تھی جو اسفندیار خان کے پیار میں ان کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ بات کچھ اور کیا، آپ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ شہرام نے روزینہ خانم کو گھورتے اپنے لفظوں پر زور دیتے سرد لہجے میں پوچھا۔ لالا، خوشی کا موقع ہے۔ عابر نے شہرام کو روزینہ خانم کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا بازو جکڑا تھا۔ خوشی کے موقع میں تو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی۔ شہرام نے سرد نگاہوں سے روزینہ خانم کو دیکھا تو روزینہ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ ایک شہرام ہی تھا جس کے سامنے ان کی بولتی ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ بہانے میں ان کی جان بستی تھی، جانتی تھی شہرام جس دن بگڑ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ بہارے کے لیے شہرام کی شدید محبت کا بھی ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ اسفند لالا کی حرکات پر چپ چاپ تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ اب بچہ اور ماں دونوں سلامت ہے، اس لیے میری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ اگر اسفند لالا کی طرح میں نے بہارے کو سزا دے دی تو دوسرا سانس نہیں لے پاؤ گی۔ وہ اپنی بیٹی کی شدت پسندی سے واقف ہیں آپ، کسی دوسری عورت کو اس کے سامنے نظر اٹھا کر بھی دیکھ لیا تو اسی پل سانسیں گنوا دے گی۔ میرے لاڈ اٹھانے کو میری کمزوری مت سمجھیں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی طرح کم ظرف نہیں ہوں، آپ کی بیٹے کی طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ کسی کی سزا کو کسی کو دوں۔ خاموش اس لیے ہوں کیونکہ مجھے ابھی اسفند لالا جیسا کمزور انسان اپنی آبی کی زندگی میں نہیں چاہیے۔ شہرام خان غصے سے ایک ایک لفظ چباتے گرایا تھا۔ روزینہ خانم پر اتنے عرصے کا غصہ تھا آج، اس نے لفظوں کی صورت میں ساری بھڑاس نکالی تھی۔ عابر کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوں دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ شہرام کیا کرتا ہے؟ جانے دو، اتنا خوشی کا موقع ہے۔ امینہ خانم نے آگے بڑھتے شہرام کو ٹوکا تھا۔ میرے بیٹے پر میری مورے کا پورا حق ہے، چاہے بہارے کو برا لگے یا اچھا۔ گل بھابھی وہ سب کچھ کرتی ہی، کیونکہ لالا کو تمام حقیقت سے دور رکھا جاتا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے اگر میں سب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، اپنی مورے اور آبی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کی بیٹی کو سر آنکھوں پر اس لیے بٹھایا کیونکہ شہرام خان کی بیوی ہے وہ۔ جس دن اسے اسفند لالا کی بہن سمجھا تو اسے سر سے اتارنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ اسے میری دھمکی مت سمجھیے گا۔ شہرام خان ہوں میں تب تک جھکتا ہوں جب تک جھکنا چاہتا ہوں۔ جس دن بگڑ گیا سب ختم ہو جائے گا، اس دن آپ کو وٹے سٹے کا مطلب سمجھ آئے گا بلا صرف خون کی ہی نہیں لی جاتی۔ آئندہ میری آبی کے کردار پر انگلی اٹھائیں، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہرام روزینہ خانم کے قریب ہوتے انہیں سرد نگاہوں سے گھورتے تنبیہ انداز میں بولتے غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ روزینہ خانم سرخ چہرے کے ساتھ عابر اور امینہ خانم کو گھورتے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ نہیں سدھر سکتا، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، امینہ خانم نے عابر کی بھیگی آنکھیں دیکھتے کہا۔ نہیں مورے، میں تو بس ایسے ہی، لالا کو اللہ نے بیٹا دیا ہے اس لیے رونا آ رہا ہے، یہ تو خوشی کے آنسو ہے۔
عابر اپنی نم آنکھیں دونوں ہتھیلیوں سے رگڑتے مسکرائی تھی۔ اللہ تمہیں بھی جلد پیارا سا بیٹا دے۔ امینہ خانم کی دعا پر عابر کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ امینہ خانم اپنی ہی دعا پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ ہمارا مطلب ہے، امینہ خانم نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ لالا کا بیٹا میرا بھی تو بیٹا ہے۔ عابر نے اپنی چادر سے آنسو خشک کرتے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اللہ تم کو اپنا اولاد دے ہمارا بچہ، ہمارا تو یہی دعا ہے۔ اسفن کے دل میں رحم آ جائے، اتنا خوبصورت اور اتنا گنوں والا بیٹی کا قدر ہی نہ کیا۔ اس نے بہت ناقدر انسان ہے وہ، جس کا اتنا خوبصورت ہو، جس کا بیوی اتنا خوبصورت ہو، پیار کرنے والا بیوی ہو، وہ کیسے اپنا بیوی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ امینہ خانم خود سے بھرائے لہجے میں کہتی، اپنی چادر سر پر اچھی طرح جماتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ بہارے بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ عابر نے بہارے کے قریب جا کر مسکراتے ہوئے سے مبارکباد دی، جو بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہتے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ عابر کے مبارکباد دینے پر اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ بہارے کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ عابر نے بہارے کے قریب ہوتے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں۔ بہارے نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے عابر کا ہاتھ چٹکا تھا۔ بہارے کا ہاتھ چٹکنے پر عابر نم آنکھوں سے مہم سا مسکرائی۔ اسفن کے چھوڑ کر جانے کے بعد وہ خود کو بہت مضبوط اور ہمت والا ظاہر کرتی تھی، مگر اس واقعی سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت افیکٹ کرتی تھی۔ ابھی بھی لمحوں میں رنگ پھیکا پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہے؟ امینہ خانم نے بہارے کے سپاٹ رویے کو دیکھتے اپنے اندر کا غصہ اشتعال دباتے ہوئے پوچھا۔ بہارے بنا کوئی جواب دیے آنکھیں مون چکی تھی۔ پلکوں کی باڑ آنسوؤں سے گرتی اس کے تکیے کو بھگونے لگی تھی۔ دل اتنا زخمی تھا کہ وہ کیا کسی سے بات کرتی۔ آنکھوں کے آگے وہی منظر چپک گیا تھا جب وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اتنی بڑی بے وفائی، وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے آرے سے کوئی کاٹ رہا ہو۔ کیا ہوا ہے بہارے؟ تمہیں درد ہو رہا ہے، ہم شہرام کو بلاتا ہے۔ امینہ خانم نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ بہارے نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امینہ خانم کا اب چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ بھابھی، آپ جانتا ہے کتنا درد سے گزرا ہے۔ وقت سے پہلے اس کا آپریشن ہوا، موت کے منہ سے واپس آیا ہے، شہرام کے وارث کو پیدا کیا ہے، اس حویلی کے وارث کو پیدا کیا ہے۔ یہ چھوٹا بات نہیں ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کے کوئی جواب نہ دینے پر وضاحت دی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تم، اس نے کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کیا ہے، اور جس درد کی تم بات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہا تم نے کہ ہم بنا درد کے ہی بچہ پیدا کیا ہے۔ امینہ خانم تنزیہ بولی تھی۔ بھابھی، آپریشن کا درد بہت ہوتا ہے، روزینہ خانم نے امینہ خانم کے طنز پر کہا۔ لگتا ہے تم بھول گیا ہے ہم نے کیسا 4 دن درد کھا کر حویلی میں بچہ پیدا کیا ہے۔ نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا تھا، نہ کوئی دوائی۔ شہرام کی مرتبہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ ہم تو اگلا دن ہی پورا حویلی کو دیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ مجال ہے کہ ساس سسر کا سامنے کبھی آواز بھی اونچا ہوا ہو، یا پھر ان کا حکم کے آگے دوسرا سانس بھی لیا ہو، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، کیونکہ ہمارا لڑکا لوگ زن مریدی کرنے لگ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے آج کل کا عورت کے پاس وہ کچھ انوکھا ہوتا ہے جو ہم عورتوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آج کل کا مرد لوگ اپنا بیوی کا سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ شہرام نے تو سارا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے زن مریدی میں۔ اگر وہ دن رات زن مریدی کرتا پھرے گا تو ہمارا بہو کیوں ہم کو منہ لگائے گا؟ غلطی بہارے کا نہیں، شہرام کا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہے گا؟ امینہ خانم نے غصے سے تنزیہ لفظ چبائے تھے۔ مورے بس کر دے، بہارے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عابر نے انہیں ٹوکا تھا۔ امینہ خانم نے بہارے کو دیکھا جو ابھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا، چہرے پر آپریشن کی تکلیف کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ عابر کے ساتھ زیادتیاں دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ عابر بچہ، تم ادھر صوفے پر بیٹھو اور اپنا مورے کو پانی پلاؤ، ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا، پھر شہرام بیچارہ کس کو سنبھالے گا؟ آگے بیچارہ رات سے ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ روزینہ خانم کے لہجے سے شہد ٹپکتے دیکھ کر عابر کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی شہرام کی باتوں کا وقتی اثر ہے، کیونکہ وہ بدل جائیں ناممکن ہے۔
میرا بچہ صوفے پر بیٹھو، میں شہرام کو بولتی ہوں وہ تمہیں حویلی چھوڑ دے گا۔ امینہ خانم نے عابر کو بہارے کے بیڈ سے قریب کھڑے کرتے دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ عابر کے جھکنے والی فطرت انہیں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ آج بھی اسفندیار خان کے رشتوں کے آگے جھک جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی عابر آج بھی اسفندیار کے پلٹنے کی منتظر تھی۔ بدبخت بد نصیب امینہ خانم زیر لب اسفندیار خان کو کوسا تھا۔ نہیں مورے، میں ابھی حویلی نہیں جاؤں گی، مجھے بچے کو پھر سے دیکھنا ہے، اسے پیار کرنا ہے۔ ڈاکٹر ماہم نے مجھے کہا ہے میں اسے تھوڑی دیر تک پھر سے دیکھ سکوں گی۔ عابر کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ امینہ خانم گہرا سانس لیتے خاموش ہو گئی تھی۔ آپ بیٹھیں ادھر، میں تھوڑی دیر تک چلی جاؤں گی۔ عابر امینہ خانم کو بازوؤں سے پکڑتے صوفے کی طرف بڑھی۔ عابر، امینہ خانم اور روزینہ خانم ہسپتال کے کمرے میں ایک طرف پڑے صوفوں پر بیٹھی تھی۔ امینہ خانم ایک طرف صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ عابر خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ اس گمبھیر خاموشی کو روزینہ خانم کی بھاری آواز توڑتی وہ ہر تھوڑی دیر بعد بہارے سے کچھ کھانے کا پوچھتی تھی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ 7 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ 4 گھنٹے وہ انڈر آبزرویشن رہی۔ ڈاکٹرز نے اب بہارے کو سوپ پینے کو کہا تھا، مگر وہ کچھ بھی کھا نہیں رہی تھی۔ ایسے ہی وہ خاموشی سے لیٹی رہی، نہ سٹیچز میں درد کا کہہ رہی تھی، نہ کروٹ لے رہی تھی، نہ ہوش میں آنے کے بعد بچے کا پوچھا تھا، بس سیدھا لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے گوشوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جس سے اس کا درد عیاں ہو رہا تھا وہ کتنے گہرے درد میں ہے۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا شہرام خان تب سے ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، اور اس کے ابھی تک کمرے میں نہ آنے پر بہارے کا دل خون کے آنسو سے رو رہا تھا۔ وہ خود کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا کمرے میں آنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ شاید بچے کے آنے کے بعد اسے اس کا وجود خیال تھا، وہ جو بھی ختم ہو چکا تھا، وہ اب کھل کر اپنی اصلیت ظاہر کرنے والا تھا۔ جو نکاح کیا نہیں تھا شاید وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہارے کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ منظر آیا تھا جب وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ بہارے نے بے حسی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ آنکھوں کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ بے وفائی کی کیسی تکلیف ہوتی ہے وہ اس تکلیف سے پہلے بھی گزری تھی، مگر بے وفائی کرتے دیکھا پہلی مرتبہ تھا۔ وہ کیسی تکلیف تھی ستمگر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہی جانتی تھی، یہاں تک کہ اپنے بچے کو بھولے صرف اس ستمگر کی بے وفائی کو سوچ رہی تھی۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا تڑپ کر جیسے مر رہی تھی۔ میں ستمگر میں ستمگر کے لفظ مسلسل گونجتے اسے جیسے پاگل کر رہے تھے۔ وہ گھر کمرہ میں نے عائزل کے لیے سجایا تھا۔ وہ درد کرب سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچل گئی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال شدت سے بہا تھا۔ اسی اثنا میں شہرام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ شہرام تم ہی سمجھاؤ، یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا، ایسا تو یہ کمزور ہو جائے گا۔ روزینہ خانم نے صوفے سے اٹھتے شیریں لہجے میں کہا۔ کھا لے گی، اب میں آ گیا ہوں نا۔ شہرام نے بہارے کو گہری نگاہوں سے دیکھا جو سپاٹ سی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے بہارے کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے ابھی بھی اس کی طرف نگاہ نہیں کی تھی، مگر وہ آنکھوں کے گوشوں سے سیال نکلتا تکیے کو بھگو رہا تھا۔ شہرام کی نظریں بھیگے تکیے پر تھیں۔ دوش بھی دے کسنو انہاں حالاتاں دا، خوابادی سولی اتے ٹنگیاں راتاں دا، کنے ہی سوال اکو واری کے آ گیا، ਇਹੋ ਜੇ موڑا تے پیار لے آ گیا۔ شہرام اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے بہارے کو دیکھ رہا تھا جو اب آنکھیں مون چکی تھی۔ شہرام نے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ بہت شکریہ یہ اتنا خوبصورت تحفہ دینے کا۔ شہرام نے اس کی آنکھ کے گوشوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے آنسو صاف کیے۔ امینہ کا چہرہ ناگواری سے سرخ پڑا تھا۔ عابر گلابی ہوتی مہم سا مسکرائی تھی۔ روزینہ خانم نے مغروریت سے روزینہ خانم کو دیکھا تھا۔ یہ حویلی میں شہرام خان ہی تھا جو سب کے سامنے بھی بہارے کو ایسے عزت دیتا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم بہارے؟ شہرام نے اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھتے ہی اس کے نرمی سے ہاتھ تھامے اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکا۔ بہارے نے بنا کوئی جواب دی اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنا چہرہ پھیرا۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اپنی طرف موڑا۔ تھوڑا سا سوپ پی لو۔ شہرام نے نرمی سے کہتے بیڈ کی سائڈ پر لگے بٹن کو پریس کیا تھا۔
بیڈ تھوڑا سا اونچا ہوا تھا، شہرام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ زرد ہو رہا تھا، بال بکھرے تھے۔ شہرام نے بہت نرمی سے اس کے آرس پر آئے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ پاس بڑے باؤل میں پڑا سوپ اٹھا کر چمچ میں بھرتے چمچ سے منہ کی طرف بڑھایا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا پینا، تم یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہوگا۔ بہارے نے شہرام کو ایک نظر دیکھتے منہ پھیرا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب کو بخوبی سنائی دے۔ امینہ خانم نے خود پر قابو پاتے گہرا سانس لیا۔ روزینہ خانم جزر بزر ہوئی تھی۔ عابر نے پریشانی سے بہارے کو دیکھا تھا۔ شہرام نے اس کی اونچی آواز پر باؤل سائڈ پر رکھتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہے ہم اکیلے میں سارٹ آؤٹ کریں گے۔ موری اور میری بہن کے سامنے تماشا مت لگاؤ۔ شہرام نے اسے بغور دیکھتے آہستگی سے مگر کافی سرد آواز کہا۔ اب کو کچھ بھی ہمارے درمیان ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم کبھی سارٹ آؤٹ نہیں کر سکو گے شہرام خان۔ بہارے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولتی چیخی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے کھانسی کا شدید غوطہ لگا تھا۔ بہارے نے اپنے پیٹ میں سٹیچز پر ہاتھ رکھتے بمشکل کھانسی کی۔ اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے گرم سیال میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ ستمگر کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ بہارے، شہرام نے اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ اسے اتنا بڑا کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ روزینہ خانم، عابر، امینہ خانم صوفے سے اٹھتی جلدی سے بہارے کی طرف بڑھی۔ شہرام خان نے سائڈ ٹیبل سے کھانسی کا سیرپ اٹھاتے اس کا ڈھکن کھولتے بہارے کے لبوں سے جو لگایا، بہارے نے شہرام کے ہاتھوں سے لیتے زمین پر پھینک دیا۔ عابر اور روزینہ خانم پیچھے کو ہوئی تھی۔ روزینہ خانم نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہرام کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا۔ ہٹو مجھ سے دور رہو، بہارے بمشکل کہتے گہرے سانس لیتے بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتری تھی، مگر قدم زمین پر رکھتے وہ درد سے چیخ پڑی تھی۔ اتنی تکلیف، اتنا درد اٹھا تھا کہ اس کی دردناک چیخ گونجی تھی۔ شہرام جو صرف چہرے کے ساتھ نظریں چکائے بیڈ پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ بہارے کی دردناک چیخ پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ واقعی میں اس کے لیے شدت پسند تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر لگے سٹیچز ہی بھول چکی تھی۔ اب وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ بہارے مت کرو خود پر ظلم، تمہارا آپریٹ ہوا ہے۔ شہرام نے سرخ نم زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ اسے تھاما نہیں تھا۔ اگر وہ اسے تھامتا تو اسے جھٹکا دیتی جو کہ اس کے سٹیچز کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ بہارے بمشکل قدموں پر کھڑی اپنے سٹیچز پر ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ ٹانکے کچے تھے، یکدم کھڑے ہونے پر شدید کھچاو اور درد ہو رہا تھا۔ وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ روزینہ خانم بہارے کی طرف جلدی سے بڑھی۔ عابر تو بہارے کی حالت دیکھتے لرزتے ہوئے رو رہی تھی۔ امینہ خانم کا چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ وہ اپنی سرد نگاہیں شہرام پر گاڑی تھی۔ جس نے اپنی بیوی کو اتنا سر چڑھایا وہ ہی بھول گئی تھی وہ ہاسپٹل کے کمرے میں ہے۔ ہاسپٹل کا کمرہ الگ تھلگ کونے میں تھا، ورنہ بہارے کی چیخیں یقیناً پورے ہاسپٹل میں گونجتی۔ مورے، میرا بچہ مجھے لا کر دے، مجھے حویلی جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، بہارے نے روتے ہوئے کہا۔ شہرام نے پیشانی پہ سے ماتھا مسلا تھا۔ وہ اس بات کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا تھا۔ جانتا تھا بہارے کا ری ایکشن بہت سخت ہوگا، مگر اتنا زیادہ ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو جیسے موت کو گلے لگائے ہوئے تھے۔ شہرام، کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ تمہارا بیوی اتنا تماشا کیوں لگا رہا ہے؟ یہ اسپتال ہے، اس کو سارا شرم بھول گیا ہے، اور یہ سب تمہارا وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے اتنا سر چڑھا رکھا ہے اسے، امینہ خانم غصے سے بولی تھی۔ شہرام کو یوں بے بس کھڑا دیکھ کر امینہ خانم کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ مورے، کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی حالت دیکھیں آپ، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ شہرام نے لب بھینچے بہارے کو کرب سے دیکھتے کہا، جو مریض کے سفید لباس میں ملبوس تھی۔ رنگت زرد تھی، بکھرے بال، آنکھیں متورم اور گلابی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شہرام نے ضبط سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ بہارے نے روتے ہوئے اپنا سر جکڑا تو شہرام خان کی سانسیں اٹکی تھی۔ ابھی تو وہ موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ عابر، ہمارے بیٹی کا حال تو دیکھو تم، اسے اتنی ہی باتیں سنا رہا ہے۔ روزینہ خانم نے بہارے کی حالت دیکھتے تڑپتے ہوئے بولی۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے بیڈ کو جکڑا تھا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ شہرام نے آگے بڑھتے اسے نرمی سے بازو سے جکڑا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہی اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ بہارے گہرے سانس لیتے درد سے کراتے شہرام کے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ میرا بچہ مجھے لا دو، اس پر میں تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گی، بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے نفرت سے اٹل لہجے میں کہا۔ نہ ایک ہو سکتے نہ وک ہو سکتے،
کہہو جے موڑتے پیار لے آ گیا۔ بہارے کا لباس سارا خراب ہو چکا تھا، شہرام اسے پھر بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ امینہ خانم شہرام کو غصے سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ عابر بہارے کو دیکھتے شہرام کے سامنے نظریں چکا گئی تھی۔ لالا میں ڈاکٹر کو بلا کر آتی ہوں، عابر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ لا دوں گا میں تمہارا بچہ، لے جانا اسے مجھ سے دور۔ ابھی تم یہاں بیٹھو۔ شہرام نے اسے اس کی کمر سہلاتے اسے نرمی سے جکڑے بمشکل بیڈ پر بٹھایا۔ بہارے بیڈ سے ٹیک لگائے درد سے رو دی تھی۔ شہرام کچھ پل بہارے کو روتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اپنی سرخ آنکھیں مسلتا کمرے سے نکل گیا۔ حور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ اسے بلیک شیشوں والی گاڑی آج بھی نظر نہیں آئی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ حور نے گہرا سانس لیتے گاڑی سیٹ سے ٹیک لگائی تھی، اپنے اندر اٹھتی بے چینی اضطراب پر قابو پانے کی بمشکل کوشش کی تھی۔ پچھلی 3 راتوں سے وہ ایک پل نہیں سوئی تھی۔ لاؤنج میں کھڑے اسکرین پر نظریں جماتے اس نے ساری رات گزاری تھی۔ ابھی بھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ 3 دن کا سے کہاں ہے جس انسان نے گرمی سردی میں بارش طوفان میں ایک پل کے لیے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا سایہ بن کر رہا جیسے پچھلے 3 دنوں سے اس کی خبر ہی نہیں تھی، اور وہ پتہ نہیں کیوں جلتی لکڑی کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے اس وقت؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ حور کے دل و دماغ میں یہ سوال گونجتے اسے جیسے پاگل کر رہے تھے۔ کیا وہ تھک گیا ہے یہ ڈیوٹی نبھاتے یا پھر اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے؟ اس جواب نے حور کی سانسیں روکی تھی۔ ہاں، نہیں بولا اسے، نہ کبھی بول سکتا ہوں۔ وہ ایک وفادار عورت تھی، تم جیسی نہیں۔ وہ ہمیشہ یہاں رہے گی، اس جگہ پر۔ یہ لفظ اسے آج بھی نہیں بولتے تھے۔ اس نے کبھی اتنی شدت سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا جتنی شدت سے نفرت کا اظہار کرتا رہا تھا، اور اس کی نفرت میں بولے گئے وہ ہر لفظ بھول چکی تھی، سوائے ان لفظوں کے جن میں گل ہوتی تھی۔ گل کو اپنا لے، وہ آپ کی بیٹی کی ماں ہے۔ آپ کی محبت آپ کے انتظار میں آج بھی بیٹھی ہے۔ آپ کی بیٹی کو ماں اور آپ کو بھی مل جائے گی، اور آپ کو بستر پر خوش رکھنے والی بھی مل جائے گی۔ اپنے 12 بار دہرائے وہ یہ لفظ یاد آئے تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کیا گل کے پاس واپس چلا گیا ہے؟ کیا اس نے گل کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس سوال نے اس کے اندر اتنی بے چینی اضطراب بھرا تھا کہ اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے گہرے سانس لیے۔ یقیناً وہ گل کے پاس چلا ہوگا۔ آخر وہ انسان کہاں اتنی دیر عورت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں یہی ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، عورت۔ حور نے اپنا لب کاٹتے ہوئے زیر لب کہا۔ پتہ نہیں 7 ماہ وہ کیسے رہا۔ حور یہ لفظ ادا کرتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ اگر اس کے شب و روز اس کے سامنے نہ گزرے ہوتے تو وہ مان ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ انسان عورت کے بغیر بھی رہ سکتا ہے۔ اس نے کسی کی بے چینیاں تڑپ آنکھوں سے دیکھی تھی۔ رات بھر وہ سگریٹ پیتے کس طرح تڑپتا تھا۔ وہ سمجھتا کیا ہے، مجھے اپنی دوسری بیوی بنا کر رکھے گا اور میں رہ لوں گی۔